www.darsequran.com الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے دربار میں بڑا وہی ہے جو بڑی آزمائش کی گھاٹیوں سے گزر کے جایا کرتا ہے۔ اللہ کے دربار میں بڑا وہی ہے اور بڑھیا وہی ہے جو آزمائش کی بڑی گھاٹیوں سے گزر کے جایا کرتا ہے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بڑی آزمائشیں آئی حضرات انبیاء پر۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا ان کے قریب زندگی گزارے گا وہ بھی آزمائش کی گھاٹیوں سے گزرتا ہوا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی ایک بہت بلند مقام ملا ہے، اور سارے عرب کا نسب ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور خود انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ان کے دو بیٹوں سے، ایک اسحاق سے اور اسماعیل سے۔ حضرت اسحاق سے لاکھ سے زیادہ انبیاء آئے، اور اسماعیل کے صلب سے محمد الرسول اللہ آئے۔ تو اتنا بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل کی اور حضرت ابراہیم کی اپنی زندگی آزمائشوں سے گزر کے آئی ہے، گھری ہوئی آئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، لیکن جب بھی آزمایا تو اپنے امتحان میں پورے اترے ہیں، اور عجیب غیر معمولی قسم کی امتحانات سے گزرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں سارا ماحول ناسازگار تھا۔ اکیلا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی توحید کی صدا بلند کرنے والا، غیر تو غیر اپنے گھر کے دہلیز کے اندر بھی اپنا کوئی نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے مولا سے محبت میں، اپنی دوستی میں بڑے سچے تھے، سب کو نظر انداز کر دیا، اپنے مولا سے جی لگا لیا۔ کہنا آسان ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے وطن کو بھی، علاقے کو بھی، خاندان کو بھی، حتیٰ کہ گھر کی زندگی کو بھی خیر باد کہہ دیا، اور سب سے علیحدہ ہو کے اپنے اللہ سے دوستی لگائی۔ بہت بڑا امتحان تھا، اور پھر مہینوں نہیں، سالوں نہیں، بلکہ کئی عشرے تک مانگتے رہے اللہ سے، اللہ بیٹا دے دے۔ کہیں جب سر کے بال سفید ہو گئے اور ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا،
اور جوانی مرجھا چکی اور بڑھاپے کی چاندنی سر پہ چمکنے لگی اور کمر جھکنے لگی تو اللہ نے ایک ہونہار بیٹا دے دیا. مانگتی چلے گئے، بڑھاپے میں بیٹا ملے اور وہ بھی سالہ سال مانگنے کے بعد، تو کتنی اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور آدمی اسے دیکھ کر کیسے اپنی آنکھیں اور اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا، اس کے بچپن کے اندر اسے ایک وادی میں چھوڑ کے آؤ، اسی بھی اور اس کی اماں کو بھی. بہت بڑا امتحان تھا. وادی بھی ایسی، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جہاں نہ گھاس اگتا ہے، نہ پانی کا قطرہ ملتا ہے، نہ انسان نام کی کوئی چیز ہے، اور بیت اللہ کے وہ کالے پہاڑ ہیں. آدمی اپنی آزمائش برداشت کرتا ہے، بس اوقات اولاد کی آزمائش برداشت نہیں ہوتی. اپنی تکلیف برداشت ہوتی ہے، بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ. ابراہیم تو پہلی دن سے اللہ کا بن کے زندگی گزارنے والے تھے. جب محبت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور محبوب کا عشق اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنی ذات کو اور اپنے سارے فوائد کو بھول جایا کرتا ہے. بلکہ اس کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی توجہ کیسے حاصل کروں. وہ سارے تسلیم خم ہو جاتا ہے، مکمل طور پہ اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دیتا ہے. اس کے ہاں اپنی ذات مٹ جاتی ہے، اپنے نفع نقصان کے سارے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں، اپنی چاہتیں اپنی خواہشات سب ختم ہو جاتی ہیں. اس طرف یہ دیتا ہے کہ محبوب کی توجہ کیسے حاصل کروں. یہ محبت اور عشق ایسی چیز ہے کہ پھر محبت کرنے والا اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، جیسے وہ تصرف کرے، جیسے وہ اس میں اسے استعمال کرنا چاہے. اپنی ذات ہی کو آدمی بھول جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے سچے عاشق اور محبت کرنے والے تھے. تو اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کر لیا. اب جب بچہ اس کو ہاتھ پکڑ کے چلانے کے قابل ہو گئے، ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، تیز قدموں کے ساتھ باپ کا سہارا بننے لگا، ہاتھوں سے کچھ اٹھانے لگا، تو اللہ رب العزت نے ایک اور امتحان میں ڈالا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے دیکھا یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بات کو دلوں میں اتارنے کا سلیقہ بھی خوب دیا ہوتا ہے. ایک انداز تو یہ بھی ہوتا تھا، چل بیٹے میں تجھے ذبح کرنا ہے، تیار ہو جا. ایک انداز یہ بھی ہے. لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے سلیقہ بھی بات دلوں میں اتارنے کا خوب دیا ہوتا ہے. یوں نہیں کہا چل بیٹے خواب آئی ہے میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں، تیار ہو جا اس کے لیے. بلکہ انداز کیا اختیار کیا، انی ارا فی المنام ان، حالانکہ اندر سے ارادہ پختہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، مولا کا جو حکم ہے، لیکن انداز کتنا پیارا اختیار کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا، گویا کہ جیسے کہ بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. ہاں آج بھی اگر باپ چاہے کہ بیٹا نافرمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، آج بھی اگر باپ چاہے کہ بیٹا نافرمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو تو بس اوقات گھر کی باتیں اس طریقے سے کہے کہ بیٹا کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے کہ باپ کی نافرمانی خطرے کی بات ہے. تو یوں بھی کہہ سکتا ہے بیٹے اگر ایسا کر لیں تو کیسا رہے گا. ایک جہاں اس بچے کو حوصلہ ملے گا وہاں وہ کبیرہ گناہ سے بچ جائے گا کہ باپ نے اگر کہہ دے یہ کرنا ہے تو پھر تو کرنا ہے، نہیں کرے گناہگار ہو جائے گا.
اور ایسا سلیقہ مندی سے بات کرنا کہ باپ بیٹا نافرمانی سے بچ جائے. تو یہ سلیقہ بھی اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب دیا ہوتا ہے. بلکہ دعوت کا سب سے خوبصورت انداز ہی یہی ہے. کسی کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہو اور وہ دین سے بہت وحشت زدہ ہو اور دین کی باتیں اسے بہت گراں گزرتی ہو تو اسے اس کے دل کی زمین کو نرم کرنے کا انداز بھی یہی ہے. حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں. حضرت کی مجلس میں بہت سارے حضرات آئے، ایک نوجوان نیا نیا آیا. تو جب مجلس برخاست ہو گئی تو دیکھا حضرت نے کہ اس نوجوان کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. ایک تو یہ نا کہ یہ کس انداز سے سلوار پہنی، اوپر کر لو. تو کسی بابا جی نے کسی نوجوان سے کہہ دیا وہ کبھی مسجد میں بھی نہیں آئے گا. ایک انداز تو یہ ہے، اور بیچارے کو اس کو ہمیشہ کے لیے مسجد سے محروم کر دیا. اور ایک انداز بہت سلیقے کا ہے. جب مجلس برخاست ہو گئی تو حضرت نے اس نوجوان سے کہا بیٹے بوڑھا ہو گیا ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی تیز نہیں رہی، بس اوقات سلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ سلوار ٹخنوں سے نیچے یا اوپر ہے. ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. تو ذرا دیکھ لے بیٹے میرا حال ایسا تو نہیں کہ سلوار ٹخنے سے نیچے ہو. یہ بھی ایک انداز ہے. تو وہ نوجوان پانی پانی ہو گیا. ہاں کہ حضرت آج کے بعد میں اس کبیرہ گناہ سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک سلیقہ ہے میرے عزیزو. پتھر تو نہیں مارنا نا کسی کو، بلکہ اسے اللہ کی طرف متوجہ کرنا. تو پھر سلیقہ بھی ہو. اگر شوہر چاہے کہ میری بیوی دیندار بن جائے تو سلیقے سے کہے نا. اگر باپ چاہے کہ بیٹا اللہ کی طرف